عورتوں میں صبر بھی کم ہوتا ہے، حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، اللہ نے انہیں عقل بھی کم دی ہوتی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور پھر جو بی بی امیر ہو وہ کبھی غریب ہو جائے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ امیر اگر غریب ہو جائے مشکل ہوتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی ملکہ تھیں۔ آپ فرماتی ہیں 20 نوکرانیاں تھیں میرے گھر میں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ آگے آگے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، کوئی ہاں نہ کر رہے ہیں، پیچھے والے تو بالکل گمسم ہیں۔ بھائی دوستو توجہ کرنا میری بات پر۔ مکے کی ملکہ 20 عورتیں کام کرنے والی، فرماتی ہیں کبھی پانی کا گلاس بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا۔ اللہ۔ پھر اسی بی بی نے حضور کی غلامی اختیار کی، پھر کلمہ پڑھا۔ ظہر کے وقت ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت انہوں نے اپنا مال حضور کے قدموں میں سارا پیش کر دیا۔ عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے ہر چیز اللہ کے رستے میں تقسیم کر دی۔ جس کی 20 کنیزائیں تھیں، پڑھو کنز الاموال، یہ حدیث اختلاف روایات کے ساتھ بخاری میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بارے میں محبوب نے فرمایا کہ ختیجہ میرے لیے کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، خود حضرت ختیجہ کپڑوں پہ پیوند لگے، خود چولہا جلایا، خود چولہا جلایا۔ اور وہ بی بی جس کے پاس ہر گھنٹے کے بعد نیا سوٹ تیار پڑا ہوتا تھا، اس کے کپڑوں کو پیوند لگے۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں، جان یار نو دے تشاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا۔ جو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ جدوں کرے برباد، ہاں پھر برباد بھی ہو۔ صرف سکھ لینے کے لیے نہ ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ تو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت ختیجہ کھانا پکا کے نکلی، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے، اور سادے سے برتن میں جب کھانا لے کے آئی نا، حضور کے سامنے کھانا رکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام غور سے سیدہ ختیجہ کو دیکھنے لگے، غور سے دیکھنے لگے۔ حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے ختیجہ تیرے آنے سے پہلے پہلے جبریل امین آ گئے۔ ہر واقع کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور رب فرماتا ہے جب ختیجہ کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا، اسے اس کے رب کا۔ ہاں بھائی جب قربانی آپ دیتے ہیں، قربانی اس وقت جو اعزاز ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ نے قربانی دی، نبی پاک کی 4 بیٹیوں نے قربانی دی۔ حضور کی کتنی بیٹیاں؟ بول کے بتاؤ، بول کے جی۔ یہاں بڑے دس دے کیوں نہیں جی، کنیاں نے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ 4 بیٹیاں حضور کی۔ یہاں بڑے بڑے لوگ، اب نہ لوگ عمروں کا حساب کرنے لگ گئے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگا جی ایک بندہ کہہ رہا عمر اتنی بنتی ہے تو اتنی بنتی ہے تو 4 کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا دین کاؤنٹنگ سے نہیں ہوتا، دین اللہ رسول کے فرمان کا نام ہے۔ وہ کاؤنٹ کرنے سے دین نہیں بنتا بھائی۔ خود رسول کریم نے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں۔ کب؟ حضور کی ایک صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، انتقال کر گئی، نبی پاک نے دوسری کا نکاح کیا تو صحابہ نے عرض کی حضور بڑے خوش نصیب ہیں، عثمان کو آپ نے دوسری بھی دے دی۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں، میری، یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں، میری 40 بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں نے، پتہ ہے آپ کو 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے بیائی گئی تھی۔ وہ جتنا لوگ بلیک میل کر سکتے ہیں نا، ایک تکلیف ہوتی ہے جسمانی، ایک نفسیاتی ہوتی ہے، کسی کو تنگ کرنا، اذیت دینا، بچوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، وہ جو نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے وہ آدمی کو بڑا کمزور کر دیتا ہے۔ ابو لہب نے پیغام بھیجا کہ یہاں آپ دین کی تبلیغ چھوڑ دیں ورنہ بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے گی۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا نفسیاتی ذہنی، یہ کرب ہوتے ہیں، یہ سہانے روح بنتے ہیں۔ ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہاں آپ تبلیغ چھوڑیں یا طلاق دے دی جائے گی۔ میرے حبیب کریم نے فرمایا جو